السلام علیکم۔ جنگ تبوک ایک ایسی جنگ جس میں مسلمانوں نے بنا تلوار چلائے بہت سا مال غنیمت حاصل کیا اور بہت سے لوگ ایمان میں داخل ہوئے۔ تو آئیے اس ویڈیو کو اینڈ تک کے دیکھتے ہیں۔ آج ہم بات کرتے ہیں ایک ایسے سفر کی جو صرف جنگ نہیں تھی بلکہ مسلمانوں کے ایمان، قربانی اور توکل کی سب سے بڑی آزمائش تھی۔ غزوہ تبوک جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آخری غزوہ تھا۔ مکہ کی فتح کے بعد پورا معاملہ ہی بدل گیا۔ عرب کے ہر کونے میں لوگوں کو یقین ہو گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچ میں اللہ کے رسول ہیں۔ تیز رفتار سے لوگ اسلام قبول کرنے لگے اور یہ نئی اسلامک قوت پورے عرب پر چھا گئی۔ اب عرب کے اندر کوئی دشمن یا خطرہ نہیں بچا تھا، مگر باہر کی طرف دنیا کی سب سے مضبوط طاقت رومن امپائر یہ سب دیکھ کر سکون سے نہیں بیٹھ سکی۔ انہوں نے پرشین امپائر کو ہرا کر اب دنیا پر راج کر لیا تھا۔ عربوں کا ایک ہونا ان کے لیے خطرہ بن رہا تھا، اس لیے افواہیں پھیلنے لگیں۔ رومنز بہت بڑی فوج لے کر آ رہے ہیں، کوئی کہتا 40,000، کوئی کہتا 1,00,000۔ مسلمان ہر وقت الرٹ رہنے لگے کہ کبھی بھی حملہ ہو سکتا ہے۔ آخرکار ہجرت کے 9 سال بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رومن امپائر کے خلاف مقابلہ کرنے کا فیصلہ کیا اور اعلان فرما دیا۔ یہ پہلی مرتبہ تھا جب آپ نے جنگ کا مقصد سب سے پہلے بتا دیا، کیونکہ حالات بہت نازک تھے۔ آپ نے فرمایا، یہ جنگ ہر مسلمان پر فرض ہے، جو شامل نہیں ہوگا وہ منافق سمجھا جائے گا۔ رومن امپائر کو چیلنج کرنا لوگوں کے نظر میں بالکل ناممکن تھا۔ لوگ کہتے تھے، یہ عربی تو ابھی کل ہی ایک ہوئے ہیں، رومن جیسی سپر پاور سے کیسے لڑیں گے؟ منافقین نے ڈرانے کا سلسلہ شروع کر دیا۔ اس اعلان کے بعد عرب میں 2 طرح کے لوگ دکھائی دیے۔ ایک وہ جو اپنا سب کچھ قربان کر کے بالکل نڈر مدینہ کی طرف چل پڑے، دوسرے وہ جو اس سخت جنگ سے بچنے کے لیے بہانے تلاش کرنے لگے۔ مگر دھیرے دھیرے لوگ جمع ہوتے گئے، فوج کا سائز 30,000 تک پہنچ گیا، عرب کی سب سے بڑی فوج بن گئی۔ لیکن اتنی بڑی فوج کو سنبھالنا آسان نہیں تھا۔ موسم تھا سال کا سب سے گرم وقت، عرب کی تیز گرمی، قحط پھیل چکا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے مدد مانگی، فنڈز اور سامان اکٹھا کرنے کی اپیل کی۔ ہر شخص اپنی حالت کے مطابق آگے آیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی دولت کا آدھا حصہ پیش کیا، مگر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے پوری دولت اور گھر کا ہر سامان لے آئے اور سب کو حیران کر دیا۔ ایک بار پھر وہ نیکی میں سب سے آگے نکل گئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے 900 اونٹ، 100 گھوڑے اور 1000 دینار دیے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے بھی بہت سارا مال پیش کیا۔ یہ وہ صحابہ تھے جن کے پاس بزنس اور دولت تھی۔ غریب صحابہ بھی پیچھے نہیں رہے۔ ایک صحابہ نے پوری رات محنت کر کے کچھ کھجور کمائے اور وہ بھی ڈونیٹ کر دیے۔ فوج مدینہ سے نکل پڑی، ہر 18 صحابہ کے لیے صرف 1 اونٹ۔ تبوک مدینہ سے لگ بھگ 700 کلومیٹر دور تھا، کم سے کم 15 دن کا لمبا سفر۔ 1 اونٹ پر باری باری چڑھنا کتنی مشکل تھا یہ۔ راستے میں کھانا پینا ختم ہو گیا، مجبوراً اونٹوں کو ذبح کرنا پڑا۔ پھر بھی سب آگے بڑھتے رہے، کیونکہ پیچھے رہنا منافق ہونے کے برابر تھا۔ ایک صحابہ ابو ذر غفاری اپنے اونٹ کی وجہ سے پیچھے رہ گئے، تو انہوں نے اونٹ چھوڑ کر پیدل چلنا شروع کر دیا۔ راستے میں آل سمود کے علاقے سے گزرے۔ وہ لوگوں نے پہاڑوں میں بہت شاندار عمارتیں بنائی تھیں، لیکن اللہ کے عذاب سے تباہ ہو گئے۔ ان کی تباہی دیکھ کر مسلمانوں کا ایمان اور مضبوط ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا پانی استعمال کرنے سے منع فرما دیا۔ آخرکار 15 دن بعد صحابہ تبوک پہنچے۔ یہ بائزنٹائن یعنی رومن علاقے کے بالکل درمیان تھا، دشمن کے سینٹر میں۔ مگر انتظار کے باوجود خاموشی رہی، کوئی رومن فوج سامنے نہیں آئی۔ کچھ علماء کہتے ہیں رومنز اتنی بڑی فوج دیکھ کر ڈر گئے اور پہلے ہی بکھر گئے، کیونکہ پہلے مسلمان چھوٹی فوج سے 3 گنا بڑی سے لڑ چکے تھے، بدر، احد، خندق۔ کچھ کہتے ہیں شاید حملہ ہونے والا ہی نہیں تھا، صرف افواہیں تھیں۔ یہ خبر پورے عرب میں پھیل گئی۔ مسلمان رومن بارڈر تک پہنچے، دعوت اسلام دی، لیکن سپر پاور ڈر کے پیچھے ہٹ گئی۔ اس واقعے نے دنیا کا نظریہ بدل دیا۔ مسلمانوں کو اب گلوبل طاقت سمجھا جانے لگا۔ تبوک کے قریبی چھوٹے کنگڈمز نے رومن چھوڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سرنڈر کر دیا، جزیہ دینے کا اقرار کیا۔ وہ ویسل سٹیٹس بن گئے۔ مسلم سلطنت کے بارڈر اب سیدھے رومن اور پرشین امپائر سے جا ملے۔ مسلمانوں کو بہت سے گھوڑے، اونٹ اور دولت ملی۔ 20 دن تبوک میں قیام کر کے واپس مدینہ لوٹ آئے۔ بہت شان سے ویلکم ہوا، بغیر تلوار چلائے فتح حاصل ہو گئے۔
منافقین بھی سب کے سامنے آ گئے۔ پورا عرب اسلام قبول کرنے لگا، بت پرستی ختم ہونے لگی، اور یہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری غزوہ۔ اس کے کچھ ہی عرصے بعد آپ کی زندگی کا آخری دن آ گیا۔